حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا برہان الحق ہاشمی صاحب گجرس تشریف لائے. ان کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت، سیدی مرشدی حضور قبلہ عالم آستانہ علیہ چندر کے شریف. ماشاءاللہ فاضل نوجوان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد حمید الدین عزیز صاحب کے بیان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ معروضات کا کوئی خلا باقی نہیں رہا. الحمدللہ بہت جامع آپ کا بیان ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ایسے علماء کا سایہ تادیر اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اور ایسے لوگ جو مسلک کا درد رکھنے والے ہیں، عقیدے کا درد رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں بار بار حاضری کا شرف عطا فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مزارات جو ہیں، اولیاء کاملین کے جو آستانے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں سے ادب رسول نصیب ہوتا ہے، جہاں سے ادب رسول نصیب ہوتا ہے. یہ وہ آستانے ہیں جہاں سے محبت صحابہ ملتی ہے. یہ وہ آستانے ہیں جہاں سے عقیدت اہل بیت ملتی ہے. یہ وہ آستانے ہیں جہاں سے اولیاء کاملین کی معرفت نصیب ہوتی ہے. یہ وہ آستانے ہیں جہاں سے مسلمانوں کی خیر خواہی نصیب ہوتی ہے. ورنہ آپ لوگ دیکھ لیں، چند دن پہلے کی بات ہے، حضرت نے جس ذلیل کا نام لیا ہے اسی کا ایک حواری جو پہلے زمانے کا بے حیا کنجر تھا، پھر اس کی صحبت میں وہ رہنے لگا، بسترے پہ بسترا اس نے اٹھا لیا، اور چند دن وہ اس کی صحبت میں رہ کر ایک بد کردار، مزید بد کردار بن گیا. تو اس نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان میں زبان درازی کی. تو پتہ چلا کہ ہر داڑھی والا جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کے پاس بیٹھا جائے. ہر نمازی جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کی صحبت میں ٹھہرا جائے. ہر بیان کرنے والا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات کو غور سے سنا جائے. رب کعبہ کی قسم ایسے ایسے بدنہاد لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ اولیاء کاملین محبوبان خدا کی شان میں بے ادبی کرنے میں ذرہ برابر بھی وہ نہیں لرزتے، اور فخر کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے، معاذ اللہ تعالی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائے اور علماء حق کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ بڑے بڑے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے علم کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور جو اولیاء کاملین کو، حضور خواجہ معین الدین چشتی کو، میرے غوث اعظم کو، شاہ نقشبند کو، شاہ سہروردی کو، جو اپنی تقریروں میں تحریروں میں طرح طرح کی لغویات سے یاد کرتے تھے، آج وہ اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے، اہل سنت کی نسل کو برباد کرنے کے لیے، اہل سنت کی اولاد کو برباد کرنے کے لیے آج کوئی چشتی بنا بیٹھا ہے، آج کوئی قادری لکھواتا ہے، آج کوئی نقشبندی لکھواتا ہے، آج کوئی سہروردی لکھواتا ہے. مگر یاد رکھو مسلمانوں، حقیقت میں چشتی وہی ہے، حقیقت میں قادری وہی ہے، حقیقت میں سہروردی وہی ہے، حقیقت میں نقشبند وہی ہے جو میرے اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہے. جو اعلیٰ حضرت کے دامن کو چھوڑ کر کہے میں سنی ہوں، وہ سنی نہیں ہے. وہ سنی نہیں ہے. زور سے بولو، وہ سنی. اس آستانے پر، اس سٹیج پر میں اعلیٰ حضرت کا نام فخر سے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ آستانہ ہے جس سے اپنے سلسلے کا فیض بھی نصیب ہوتا ہے اور میرے اعلیٰ حضرت کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے. اور مسلمانوں توجہ فرمانا، جو کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہے،
جو کسی سنی عالم دین کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہے، وہ ادنا سے ادنا سنی ہی کیوں نہ ہو، وہ بے عمل تو ہو سکتا ہے، محبوبان خدا کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ بے عمل ہو سکتا ہے، اس کی نمازوں میں کمی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی نمازوں میں کمی ہو، اس کے اعمال میں کمی ہو، مگر یاد رکھو اس کے اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، نمازوں میں کمی ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں کمی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح دیگر اعمال میں کمی تو ہو سکتی ہے، مگر وہ رسول پاک کا گستاخ، وہ ام المومنین کا، امہات المومنین کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اور جو سنی ہے وہ ان محبوبان خدا کا عاشق ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت ہوئی، اور سرکار نے جو فرمایا اس کا مفہوم ہے، فرمایا بشر جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہم عصروں میں تمہارا مقام کیوں بلند کیا ہے؟ تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اللہ اور اللہ کا، اللہ اور اللہ کا، زور سے کہہ دو نا، اللہ اور اللہ کا، ورنہ آج جو عقیدہ دیا جا رہا اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو تو اپنی خبر نہیں ہے۔ یہ سنی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم۔ میں وہ سعودی عرب کا چینل دیکھ رہا تھا، اس پر وہ حدیث شریف بیان کر رہا تھا، اس کا جو متوا تھا ان کا، اور آخر پر وہ کہہ رہا تھا، وہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ و رسولہ اعلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے نیاز ہے، جو بدبخت رسول پاک کے علم کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چینل پر پوری دنیا میں ان کی زبان سے نکلوا رہا ہے، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضور اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا بشر سنو، تم جو مسلمانوں کا احترام کرتے ہو، اللہ کے دوستوں کو دوست رکھتے ہو، حضور نے فرمایا میری سنت سے محبت کرتے ہو، اور آگے جو ارشاد فرمایا دل کے کانوں سے سنیے، حضور نے فرمایا تم میری سنت سے محبت کرتے ہو اور تم اہل سنت سے محبت کرتے ہو، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں اپنے ہم عصروں میں بلند مقام دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے ہم عصروں میں بلند مقام عطا کیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کاملین کی صحبت میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مولوی کا بیان نہ سنا کرے۔ آپ نے سن لیا حضرت فرما رہے تھے، اور ایک تو وہ جو دجال ہے، انڈیا کا جو دجال ہے، قذاب ہے بہت بڑا، جس کو دنیا بڑے فخر سے سنتی ہے اور کہتی ہے اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، دیکھو جی وہ انجیل اور قرآن کا بیان کرتا ہے، ہاں جی اس کے بعد بہت زیادہ علم ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی شان تو نظر آئے مگر اللہ کے محبوب کی شان نظر نہ آئے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی شان تو نظر آتی ہے، شیطان کا علم تو نظر آتا ہے، مگر اللہ کے رسول کا اسے علم نظر نہیں آتا، مقام مصطفیٰ اسے نظر نہیں آتا، مقام صدیق اکبر نظر نہیں آتا، مقام فاروق اعظم نظر نہیں آتا، مقام عثمان غنی اسے نظر نہیں آتا، مقام مولا علی اسے نظر نہیں آتا، مقام امام حسن و حسین اسے نظر نہیں آتا۔ اس بدبخت کے پاس علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، ورنہ ابو جہل کا بھی تو نام ابو الحکم تھا نا، حکمتوں کا باپ تھا وہ، مگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا لوگ اس کا اصل نام بھول گئے، سب کہتے ہیں ابو جہل، جہالت کا باپ ہے۔ تو حضرات ذی وقار، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں جو ہمیں ہمارے پیاروں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دو. حضور قبلہ رضوی صاحب نے تو آپ کو بالکل نہیں کہا کہ بھئی آپ اونچی بولے یا آہستہ بولیں. اور میں عرض کرتا ہوں چلو قرآن کی تلاوت سن کر زور سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہو جائے. پھر پڑھتا ہوں توجہ سے سماعت فرمائی. اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں دشمنیاں پڑ جائیں گی, بعض کے دشمن ہو جائیں گے, مگر الا المتقین, جو متقین ہیں ان کا تعلق قائم رہے گا, ان کی نسبتیں قائم رہیں گی. اسی لیے قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم, لوگوں اپنے اپنے پیشواؤں کے پیچھے ہو جاؤ. تو جو ذلیل کا یہاں پیروکار ہے وہاں اسی کے ساتھ ہوگا, جو خواجہ کا غلام ہے وہاں خواجہ کی غلامی میں ہوگا, جو غوث پاک کا غلام ہے وہ غوث اعظم کی قیادت میں ہوگا, جو اولیاء کاملین سے محبت رکھنے والا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. قرآن مجید دوسرے مقام پر فرماتا ہے سورہ یاسین میں اللہ اعلان فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرمائے گا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. اب مجرم کون ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. فرمایا مجرم علیحدہ ہو جاؤ. کون مجرم ہے, کیا جرم ہے اس کا؟ ہر مجرم اپنے جرم کو پہچانے گا اور فرشتے پکڑ پکڑ کر ادھر ادھر نہیں کریں گے. میرا رب حکم فرمائے گا مجرم علیحدہ ہو جائے گا. ان مجرموں میں نبی کا گستاخ ہوگا, ان مجرموں میں صحابہ کا گستاخ ہوگا, ان مجرموں میں اہل بیت کا گستاخ ہوگا, ان مجرموں میں اولیاء کاملین کا گستاخ ہوگا, ان مجرموں میں میرے امام علی مقام کا گستاخ ہوگا, میرے خواجہ فرید الدین کا گستاخ ہوگا, حضور داتا علی حجویری کا گستاخ ہوگا. یوں کہہ لیجئے گستاخ ایک طرف کر دیے جائیں گے, عاشق ایک طرف کر دیے جائیں گے. عاشق ایک طرف کر دیے جائیں. حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. علم آہد, اب جب مجرم علیحدہ ہو جائیں گے, عاشق علیحدہ ہو جائیں گے, تو پھر اب مجرموں سے خطاب ہوگا. انہیں اللہ فرمائے گا علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ فرمائے گا اے بنی آدم کیا میرا وعدہ تمہیں نہ پہنچا, میرا حکم تمہیں نہ پہنچا کہ شیطان کی تباہ نہ کرنا, یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور آگے فرمائے گا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فرمایا میری عبادت کرنا, میری تابعداری کرنا یہی سیدھا راہ ہے. تو ہم کیسے عبادت کریں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں وضو کیسے کرتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں غسل کیسے کرتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں قیام کیسے کرتے ہیں. اب یہ طریقے کہاں سے ملیں گے؟ آؤ اولیاء کی بارگاہ میں سارا فیض ملے گا. آؤ کاملین کی بارگاہ میں. جب گستاخ ایک طرف ہو جائیں گے ان سے خطاب ہو جائے گا, پھر عاشقوں کی باری آئے گی, پھر اولیاء کاملین کو ماننے والوں کی جب باری آئے گی اللہ فرمائے گا سلام. اللہ کیا فرمائے گا؟ سلام سلام
قولا من رب الرحیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا. کن کو؟ عاشقوں کو. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کن کو سلام فرمایا جائے گا؟ عاشقوں کو سلام فرمایا جائے گا. اے عاشقان رسول، اے اولیاء کاملین کے عاشقوں، اپنی قسمت پر ناز کرو. قیامت کے دن کوئی گستاخوں کی لائن میں کھڑا ہوگا مگر ہم غوث اعظم کی لائن میں کھڑے ہوں گے. اسی لیے کہنے والے نے بڑا خوب فرمایا کہ خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں، اور اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں، اور غوث الورا کا ہاتھ ہے علی شیر خدا کے ہاتھ میں، علی شیر خدا کا ہاتھ ہے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں. تو یہ نسبت ہے. یہ کیا ہے؟ بولو یہ کیا ہے؟ جو کسی اچھے کے ساتھ ہوگا، اس دنیا میں کسی اچھے سے نسبت ہوگی، قیامت میں اسی اچھے کے ساتھ ہوگا. اے مسلمانوں، اے عاشقان رسول، نیکوں سے نسبت قائم کرو. اور میں پھر کہوں گا، ہر داڑھی والے پر دل نہ دے بیٹھنا. اس کو دیکھ لو یہ داڑھی نکلی کہاں سے ہے، جا کہاں رہی ہے. اس کی داڑھی نکلی کہاں سے ہے. داڑھی سے مراد یہ داڑھی کے بال نہیں ہیں، جو اس کے دل میں جو گستاخی ہے رسول کے، جو وہ گھاس اگی ہوئی ہے، وہ دیکھو کہاں سے نکل رہی ہے، کدھر جا رہی ہے. اور جو عاشقان رسول ہیں وہ تو کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتے بلکہ اصلاح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکت سے ہمیں اولیاء کاملین کی سنگت و محبت عطا فرمائے. علماء اہل سنت کے فیوض و برکات ہمیں حاصل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.